صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا منور القلوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور پوچھا، حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوزخ اور جنت یاد دلاتے ہیں، تو گویا کہ وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلے آتے ہیں اور بیوی بچوں یا کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی قسم ہمارا بھی یہی حال ہے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حال پر قائم رہو جس طرح میرے پاس رہتے ہو اور یاد الہی میں رہو تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں تمہاری راہوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم تابعی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور تابعی کون ہوتا ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت جابر بن عبداللہ جلیل القدر صحابی اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مسلمان کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکے گی جس نے اسلام کی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھا اور یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یعنی تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، وہ مسلمان جس نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور جس نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کی یعنی صحابہ کرام کی زیارت کی، ان کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکے گی، ان کا یہ مقام ہے۔ اور دوسرا جو ارشاد پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے بھی ہمیں تابعین کی اور تبع تابعین کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو وہ لوگ جن کے چہروں، جن کے سینوں پر براہ راست انوار رسالت پڑے تھے، وہ آنکھیں جنہوں نے جلوہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے کیے تھے، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں وہ مقدس، وہ معطر سانسیں جو تھیں، ان کی خوشبو سے جن کے قلب و ذہن منور ہوئے تھے، ان کی شان پاک کیا ہے، اور پھر جو لوگ ان کی صحبت میں رہے ان کی شان پاک کیا ہے۔ آج جس تابعی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ حضرت ابان بن عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تابعی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور ان کی جو شہرت زیادہ ہوئی وہ صاحب المغازی کے حوالے سے ہے۔ غزوات پہ انہوں نے بہت لکھا اور ان کی کتاب بھی ہے۔ 7 برس مدینہ منورہ کے یہ گورنر رہے
اور سیدنا عثمان ذوالنورین کے صاحبزادے ہونے کے ناطے ایک تو آج میں خاص طور پہ عرض کروں کہ اس حدیث کے بھی یہ راوی ہیں جو آج کل بہت اہم ہے پڑھنے کے لیے دعا اس آفت کے زمانے میں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، انہوں نے اپنے والد سے وہ روایت کی ہے اور وہ وظیفہ بھی ہے۔ آج کل آفت کے دنوں میں اہل نظر اور اہل دل جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی پڑھتا رہے تو اس پہ کوئی اثرات اس بیماری کے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان ذوالنورین پوری تاریخ عالم میں انبیاء کی امتوں کی تاریخ میں واحد سیدنا عثمان ذوالنورین ہیں جن کے نکاح میں پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، ورنہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں نہیں رہی۔ سیدنا عثمان ذوالنورین وہ ہیں جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے بات کروں، آج بھی مسجد نبوی کے ارد گرد بعض عمارات جو ہیں ان کا بل بھی سیدنا عثمان کے نام پہ آتا ہے، ملکیت بھی سیدنا عثمان ذوالنورین کی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے بھی پیسے انہوں نے دیے۔ غزوہ تبوک میں جب بھوک کا عالم تھا اور سامان خورد و نوش ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے اتنے اونٹوں پہ سامان بھیجا کہ لگتا تھا جیسے رات پڑ گئی ہے اونٹوں کے پاؤں سے وہ جو دھول اٹھی تھی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب سعید احمد خان صاحب سے۔ جی خان صاحب، زیادہ تاریخ میں ان کا ذکر تو ہمیں بہت زیادہ نہیں ملتا، بعض شخصیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی فقہ عطا کر۔ ٹھیک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ٹھیک۔ ایک فقیہ 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ بھاری ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے علم کو جو اہمیت دیتے تھے وہ ان نفوس قدسیہ نے آ کر اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کیا۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مغازی قرآن پاک کی طرح پڑھائے جاتے تھے۔ ان کا مغازی میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک نام ہے، تو فقہ پر ان لوگوں نے جو کام کیا وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بصیرت، نور نبوت دیکھ رہا تھا۔ تو اس زمن میں سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہما وہ خوش نصیب ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان کے صاحبزادے حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے اس مقصد کے لیے چنا، اور آپ کا شمار مدینہ منورہ کے 10 بڑے فقہا میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب علی بن مدینی سے یحییٰ بن سعید قطان نے کہا کہ فقہائے مدینہ 10 ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ان کو گنو۔ تو حضرت
سعید بن قطان دان گننے لگے کہ سعید بن مسیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، قاسم، سالم، عروہ بن زبیر، سعید وغیرہ وغیرہ، یعنی 10 نام انہوں نے گنے۔ تو حضرت ابان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 10 فقہا میں ہے، اور انہوں نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو فقہ کی اہمیت سے اجاگر کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا یہ عمل آج ہم پر واضح کرتا ہے کہ محدث تو وہ ہے جس کا کام ہے احادیث کو جمع کرنا، لیکن فقیہ وہ ہے کہ وہ اس میں غوطہ زن ہوتا ہے، احادیث کے اس میں سے سارے موتی نکالتا ہے، عرق لیتا ہے، اس کا عرق نچوڑ لاتا ہے اور آ کر امت کے سامنے وہ مسائل رکھتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ صرف اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جی حدیث ہم نے سنا دی، لیکن ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ حدیث نہیں جانتے اور صرف فقیہ ہیں، نہیں، محدث فقیہ نہیں ہوتا، لیکن فقیہ سب سے پہلے بڑا محدث ہوتا ہے، پھر فقہ لاتا ہے۔ بہت اچھی۔ اس نقطے کو جب تک ہم عیان نہ کریں گے اس وقت تک یہ حقائق ہمارے سامنے نہیں آئیں گے کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کے ساتھ، ایک تو مغازی، آپ ابھی ذکر فرما رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کا، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا تھا کہ تبًا لکم آخر الدہر، اے قیامت تک آنے والے مسلمان کہلانے والو، تم نے یہ عمل کر کے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پاک باز انسان کا خون بہا کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے تباہی کے حوالے کر دیا ہے، اور ہو رہی ہے آج تک۔ جی ہاں، یہ جو کچھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے ان ادوار کو خیر القرون فرمایا تھا، ان کو اگر کربلا قائم نہ ہوتی، عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ نہ ہوتا، حضرت علی کی، حضرت عمر کی شہادت نہ ہوتی تو آج مسلمان کہاں دنیا میں اسلام ہی ہر طرف ہوتا، علمی طور پر وہ کہاں کھڑے ہوتے، ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا۔ ہاشمی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے فرمایا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، پوشاک پہنائے گا، اور منافق ہوں گے جو اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم وہ نہ اتارنا۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین کی مخالفت یا ان کی شان میں گستاخی کرنے والا اس حدیث پاک کے مطابق منافق ہے آج بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل قبلہ غازی عبداللہ بن سبا جو تھا، یہ سبائی جو تھے منافقی تھے، رئیس المنافقین، جی ہاں بالکل رئیس المنافقین ہیں۔ اور آپ کی دیکھیے کہ اس پر اصل جو سیرت کا بڑا خوبصورت اور کہہ لیجیے کہ روشن اور تابناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین انصار و مہاجرین میں سے موجود ہیں، مگر آپ سب کو منع فرماتے ہیں کہ مدینہ جاتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اجازت دیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اجازت دیں، اور صحابہ نے کہا ہمیں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر سب کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، بہت بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود ہیں، مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کو جو ہے وہ اس میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا، اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 40 دن قبلہ غازی صاحب یہ کہنے کی بات ہے، لیکن اگر اس کا آپ صحیح تصور کریں کہ کھانا پینا بند ہے اور آپ کو محصور کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کا صبر ہے کہ وہ ہر آئے دن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ام المومنین گئیں لے کے کھانا، ان سے بھی وہ چھین لیا، گرا دیا کھانا۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس وہ جو کھجوروں والی تھیلی تھی جس میں سے 800 من کھجوریں نکلی تھی، وہ بھی ان ظالموں نے الٹا دی اس وقت۔ جی ہاں بالکل، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ آپ کو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ہے وہ بشارت بھی پھر خواب میں مل چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تو آپ نے کہا کہ میرا تو وہاں پہ مطلب انتظار ہو رہا ہے اور مجھے وہیں جا کے جو ہے افطار کرنا ہے اور کھانا روزے کی حالت میں، جی ہاں روزے کی حالت میں جمعے کے دن قرآن حکیم کے اوپر خون گر رہا ہے، حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹ دی۔ یہ سیکنڈ کربلا ہے جی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ کربلا سے پہلے کربلا بن گئی۔ فطروں کا پھر اس کے بعد کہہ لیجیے کہ یک کے بعد دیگرے پھر ایسا آغاز ہوا ہے کہ مطلب آپ دیکھیں جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، وہ تو چھوڑ دیں آج تک بھگت رہے ہیں، اس سے لے کے ایک تسلسل ہے کہ امت اس کے بعد افتراق و انتشار کا ایسا شکار ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے اندر جو کمالات اور خوبیاں ہم دیکھتے ہیں، اس کا ہمیں بہترین جو کہہ لیجیے کہ اس کی سوری جو مطلب کہہ لیجیے کہ مثال جو ہے وہ سیدنا ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صورت میں نظر آتی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہہ لیجیے کہ مدینہ منورہ جو شہروں کا سب سے مقدس شہر ہے، اس شہر میں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو با اعتبار فضیلت
اس وقت موجود ہستیوں میں سے سب سے مقدس ترین ہستی ہیں اپنی عظمت و شان کے حوالے سے. اس گود میں آپ نے تربیت پائی, اس گھر میں تربیت پائی, اور اس تربیت اور اس گود کا اثر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی میں آپ پر غالب نظر آتا ہے. آپ کے سید نگار یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ ہم آپ کی پیشانی پر آنکھوں کے درمیان سجدوں کا اثر دیکھتے تھے. آپ کثیر آپ کے تلامذہ تھے. آپ کا شغف جو ہے وہ اس قدر زیادہ علم دین کو فروغ دینے کے ساتھ تھا کہ جس کی بنا پر آپ نے اپنے آپ کو ایک طرح سے گمنامی کی زندگی میں رکھا ہوا. ہاں, اور یہی وجہ جب ہٹے تو پھر کہیں آئی نہیں حکومت میں. بالکل یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کی مطلب سیرت کے بہت سارے واقعات نہیں ملتے ہیں, اور آپ نے یہ لکھا ہے, مطلب آپ کے بارے میں ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ کا یہ قول لکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دین سلامت رہے تو وہ لوگوں سے کم میل جول رکھے. غرض کا میل جول, اور وہ غرض کیا؟ اللہ رسول کی رضا. وہ غرض کیا؟ وہ دین علی کلمۃ اللہ. وہ غرض کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے فروغ دینے کا. اور آپ نے اپنے آپ کو مصروف اور محو رکھا انہی اشغال کے اندر کہ بہت بڑے فقیہ بن گئے, اس قدر بڑے کہ مطلب بڑے بڑے کبار صحابہ کرام بعض اوقات جو ہے وہ مختلف امور میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے. آپ کی سیرت میں ملتا ہے آپ امیر الحجاج جو ہے وہ 7 سال کے لیے مقرر ہوئے, مدینہ منورہ کے لیے گورنر مقرر ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے ایسے باریک مسائل شرعیہ کہ جو کہہ لیجیے کہ وہاں موجود احباب میں سے کوئی بھی نہیں بتا پا رہا ہوتا تھا, تو کہا جاتا کہ سیدنا ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے. اچھا جی, اپنا بشارت سیدنا عثمان ذو النورین نے جب یہ جو تھے وہ کیا سبائی انہوں نے بہت زیادہ ہنگامہ کیا ہوا تھا, تو آپ نے ایک ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا تم مجھے اگر شہید کر دو گے نا, اس کے بعد تم کبھی نماز اکٹھے نہیں پڑھ سکو گے, اور جہاد میں بھی یعنی کفر کے خلاف جہاد میں بھی کبھی اکٹھے نہیں ہوگے. وہ آج تک 14 صدیاں گزر گئی ہیں, آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں, اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. غائب صاحب یہ حقیقت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی اس کے بعد فتنوں کے دروازے کھلے. اسی لیے فرمایا گیا کہ عمر کی موت پر اسلام بھی روئے گا, اور یہ بھی فرمایا گیا کہ عمر کی موت سے اسلام کا جو قلعہ ہے اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی. وہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھا گیا کہ فتنہ سبا جو تھا, عبداللہ ابن سبا کمپنی جو تھی, وہ ساری ان کے فتنوں کو دیکھا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ جو صحابہ کے مزارات کی توہین ہوتی ہے نا, یہ وہی سبائی فکر ہے. یہ بالکل وہی, یہ ساری صحابہ کرام کو گالیاں دینا سبائی فکر ہے. یہ اسی فکر کا تسلسل ہے, یہ اس کی مانوی اولاد ہے عبداللہ بن سبا کی. جی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو فرمایا تھا کہ ایک امام کے پیچھے اب تم اکٹھے نہیں ہو سکو گے, اور پھر وہاں جو بات آپ نے ان سے سبائیوں سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس نے مسجد نبوی شریف کے لیے زمین خریدی تھی, اس میں وسعت کے لیے. اور جب مسلمان مدینہ طیبہ آئے تھے تو ان کے لیے میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا, بیر روما میں نے خریدا تھا. اور بڑا مہنگا پانی دیتا تھا وہ یہودی جو تھا, وہ اتنا مہنگا پانی دیتا تھا عام آدمی کی ریچ میں نہیں خرید نہیں سکتے تھے. تو وہاں آپ نے وہ اپنے احسانات, اور پھر آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی میں کسی گناہ کے قریب نہیں گیا. زمانے جاہلیت میں بھی دامن پر کوئی گناہ کا دبا نہیں تھا, کوئی جاہلیت کی رسموں کا کوئی دبا آپ کے دامن پر نہیں تھا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ان مقامات کو, احسانات کو گنوایا, ہجرت کا, جی ہجرت کا, دیکھیے اسی بنیاد پر سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ ذو النورین تو ہیں ہی, ذو البشارتین بھی ہیں اور ذو الہجرتین بھی ہیں. 2 مرتبہ جنت کی خوشخبری آپ کو دی گئی, اور 2 مرتبہ ہجرت آپ نے کی. اور سب سے بڑا جو اعزاز جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں, اور اس سے بڑا اعزاز کہ زبان نبوت سے یہ اعلان ہوا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی, اور ایک روایت کے مطابق اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی, تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. میں غازی صاحب یہاں یہ بات عرض کرتا ہوں, آج ہمارے نزدیک جب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں طے کرتے ہیں تو ہم چھان پٹک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسا ہے, پھر اس کی نیکی کے ہم اس کا ظاہر دیکھ سکتے ہیں, باطن نہیں دیکھ سکتے. جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں, اور حضور ظاہر بھی جانتے ہیں اور باطن بھی جانتے ہیں, یہ حضور جانتے تھے کہ عثمان غنی پوری امت کا ظاہر بھی جانتے ہیں, باطن بھی جانتے ہیں, آج بھی جانتے ہیں, قیامت تک جانتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر کیسا ہے، باطن کیسا ہے، اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ پھر آپ دیکھیے آگے اولاد جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مغازی کے حوالے سے سب سے پہلی جو تالیف ہے وہ ان کی ہے۔ اسی بنیاد پر بات سیرت نگارت نے کہا امام المؤلفین فی السیرہ، واہ، کہ جو سیرت کے والے سے مؤلفین ہیں ان کے یہ امام کہلاتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اس لیے قابل توجہ ہے کہ جو آج اورینٹیلسٹ ہیں، مستشرقین، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیرت ہو یا حدیث ہو یہ تو بہت بعد جا کر مدون ہوئی۔ اس حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے، اور یہ بات بھی امام بن منبہ کی سب سے پہلی جو حدیث کی کتاب ہے، یہ تو ایسے ہی ایک الزام ہے اسلام پہ، اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ کو اللہ قبر کر جنت دے، انہوں نے یہ سب سے پہلے جو تھی وہ اس کا نسخہ لا کے اور وہ پیش کر دیا، فرانس میں بھی، جرمنی میں بھی، وہاں کی لائبریریوں سے۔ جی اچھا، دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمایا حدیث کے حوالے سے، جو آپ کی مختلف روایات ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں تکرار سنائے نا۔ یہ ایک روایت تو آپ نے فرمایا، ایک روایت آپ کی ہے حالت احرام کے حوالے سے کہ جب کوئی بندہ حالت احرام میں ہو تو نہ وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کا نکاح کروا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک نکاح پڑھا بھی نہیں سکتا۔ دوسری روایت آپ کی یہ ہے اپنے والد سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جس نے رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر صبح فجر میں حاضر ہوا تو گویا اس نے ساری رات اللہ کے حضور بیدار رہ کر گزاری ہے۔ اچھا، اس حدیث میں جو آپ نے فرمائی، اس میں ایک بڑی قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی، یہ جو بسم اللہ الذی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جب آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جب آپ نے یہ حدیث بیان کی، آپ کو چونکہ فالج ہوا تھا عمر کے آخری حصے میں، تو وہ شخص بڑے حیرانگی کے ساتھ آپ کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ پڑھ لے گا تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو آپ کو خود فالج ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا تو میرے طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس دن مجھے فالج کا یہ حملہ ہوا اس دن میں نہیں پڑھ سکا۔ اس میں جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ زبان رسول سے جو بات نکلتی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، حضور کی زبان اقدس سے جو بات نکلی وہ سچ ہے۔ جی بالکل، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، دریا راستہ بدل سکتے ہیں، زبان رسول سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلطی کا جی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں ہے۔ خیال و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، مگر نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں ایک بات اور آپ کی گفتگو میں مجھے یاد آ گئی کہ سیدنا عثمان کی شان دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز آپ نے ادا فرمائی، عشاء سے لے کر صبح فجر کے طلوع فجر تک آپ ایک دن سیدنا عثمان اکیلے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ، ایک لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ کسی کا نام آ جانا یا ایک دعائی جملہ، ساری دنیا کی باتیں ایک طرف وہ ایک طرف، کہاں عشاء سے لے کر صبح تک ایک ہی آدمی کی، یا اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے جی۔ جی تو حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو تھی، اس سے یہ ایک درس ہمیں ملا۔ مغازی کے حوالے سے غائصہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابان بن عثمان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ غزوات کے جو اہم واقعات تھے ان کو صرف جمع نہیں کیا، بلکہ یہ طلباء کو درسن اور سبقن پڑھائی بھی ہیں، سیرت کا درس بھی دیا اور طلباء کو اس کی املا بھی کروائی۔ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن، آپ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، آپ تفسیر کا درس بھی دیتے تھے، حدیث کا درس بھی، علم ادب عربی کا درس بھی، اس کے ساتھ باقاعدہ سیرت آپ طلباء کو پڑھاتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت ابان، یہ جو بزرگان دین کا احترام ہے، پروفیسر وہی جو حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولی فقد اذنتہ بالحرب، ساری امت کے اولیاء مل جائیں ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ساری امت کے اولیاء مل جائیں ایک تابعی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ان کی شان ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا جب نام آئے تو ہمارے سر غیر شعوری طور پر بھی عقیدت سے جھک جانے چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صحابی رضی اللہ عنہ نے زیارت کر لی، اس کے لیے تو قیامت تک آنے والے اولیاء و اصفیاء ان پر وہ مقام بھی نہیں منطبق ہو سکتا جو سواری پر سوار ہوں اور سواری کے سم سے دھول اڑے. واہ، یہ تمام اس درجے کو بھی نہیں پا سکتے. اس لیے یہ موازنہ کرنا ہی غلط ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو حفظ مراتب امت کو دیے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بات کرتے ہوئے بعد کے اولیاء اللہ کی شان اس طرح سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی انہیں آگے لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی شان بیان کرنے کے لیے اپنے منہ کو اتنا کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام سے بھی بڑھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لا کھڑا کرتے ہیں. انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے حدود کا تعین کیا ہے ان میں رہ کر ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کا بھی لیں کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. تو خیر القرون کے مطابق صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، یہ تین ادوار ایسے ہیں کہ ان کو بعد میں آنے والے اغواس ہوں، اقطاب ہوں، ابدال ہوں، اوتاد ہوں، وہ فالو کریں گے، ان کے بعد کے شمار ہوں گے، ان کے برابر ان کو نہیں لایا جائے گا. اچھا جی، اپنا ہاشمی صاحب، مولانا جامی نے لکھا ہے کہ حج کے لیے قافلہ گیا مدینہ منورہ، تو وہاں لوگوں نے حاضری دی بقیع شریف میں، تو حضرت عثمان ذو النورین کی قبر کے جب جانے لگے تو بیچ میں ایک آدمی جو تھا اس نے کہا میں تو نہیں جاتا، وہ اتنی دور میں چل کے جاؤں، اور کچھ الفاظ جو تھے ادب سے گرے ہوئے کہہ دیے. کہتے ہیں واپس آئے، راستے میں قافلہ جہاں ٹھہرا تھا وہاں رات کو بھیڑیا آیا، اس نے بندوں کو سونگا، اس آدمی کو پکڑا، اٹھا کے لے گیا، اس کو کھا گیا جو گستاخ تھا. تو مولانا جامی لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان ذو النورین کا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جنازہ نہیں پڑھایا تھا ایک آدمی کا، جا کے جنازگاہ میں واپس تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا یہ تو عثمان سے بغض رکھتا تھا، تو جو سیدنا عثمان ذو النورین سے بغض رکھے اس کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہ پڑھائیں رحمۃ اللہ عالمین، تو کل کو شفاعت اس کی فرمائیں گے جو آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہو. جی بالکل قبلہ غائب صاحب، یہ بڑا نازک موضوع ہے اور اس پر بڑی ضرورت ہے کہ آج ہم صحیح تدبر جو ہے وہ حاصل کریں. گستاخان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے تو زبان مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جو ہے وہ لعنت فرمائی گئی ہے، اور اس کی بڑی سخت جو ہے وہ وعید آئی ہے. جی ہاں، وعید فرمائی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مؤدب فرمائے، اور رب تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ صحابہ کرام کی بارگاہ سے ہمیں جو ہے وہ ادب کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بے شک یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہاں تک فرامین جو ہے وہ موجود ہیں کہ تم میں سے لوگ جو ہے وہ جہاد کریں گے، اور پھر پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دیدار کیا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب سے اس جو ہے وہ مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا. پھر پوچھا جائے گا جہاد کریں گے کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے اللہ کے محبوب کو دیکھنے والے کو دیکھا ہے. جی ہاں، جو تابعین جن کا آج ہم ایک تابعی کبار تابعین میں سے ایک تابعی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو وہ اگر موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب سے فتح عطا فرمائے گا. یہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدین اسلام کو، تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار والی نیکی آپ نے خود فرمایا کہ عمر کی جو ہے وہ عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے. تو وہ غار میں نیکی کیا تھی؟ وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بددعا کا دیدار ہی آپ کرتے رہے اور خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارے ممدوح ہیں.
آپ کی جو خاص بات جیسے مغازی کے حوالے سے، تو اس میں دو باتیں میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت سیرت اور مغازی دونوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. ٹھیک. آپ نے سیرت اور مغازی یعنی غزوات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ کا بہت قریبی تعلق بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ تھا، اور ان میں سے پھر ایک ہستی جن کو مطلب ہم خصوصی طور پہ ذکر کریں گے، وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ صاحبزادے جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر، نہیں عروہ بن زبیر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صف اول میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں. اس کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ، سیرت نگاری کے حوالے سے اچھا، اور سیرت کو جمع کرنے کے بعد. اب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں. حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو ہے وہ شہزادے ہیں. اور آپ اب وہ گھر سے ساری باتیں لیں، اور اسماء وہ ہیں کہ جو ہجرت کے سارے واقعات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی ہیں، اس کی تیاری کے خصوصی طور پہ مراحل. کیا بات ہے. اب یہ سیرت کو کمپائل کر کے مطلب یہ ہستیاں ہم تک پہنچا رہی ہیں. اور یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان جو ہے، مروان بن عبد الملک جو ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ سلمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان کا بیٹا اب سلمان بن عبد الملک حج کے موقع پر ایک مرتبہ جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ مکہ مکرمہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے. اور مدینہ منورہ میں حاضری دینے کے بعد وہ طلب کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی شخصیت جو ہے وہ مطلب میسر آ جائے کہ جو مدینہ منورہ کے وہ مقدس آثار کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ فرمائی کی، جہاں پر جہاں وہ رکے، جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. وہ جلوہ گاہ محبت وہ چیزیں ہمیں دکھائے جی ہاں، وہ جو ہمیں آج بد نصیبی سے ہم نے ساری مٹا دی. وہ جب طلب کیا جاتا ہے تو صف اول میں سب سے پہلے حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ لا کر پیش کیا جاتا ہے کہ مطلب یہ سب جانتے ہیں، ان کو سب خبر ہے، کیونکہ ان کا ذوق تھا قبلہ گاہ. سب یہ بڑا مطلب آپ کی سیرت کا نمایاں اور روشن پہلو ہے کہ آپ ان جگہوں کی تلاش میں رہتے تھے، ان کو جا کے کوریدتے تھے، ڈھونڈتے تھے. اور اس وقت پھر جب یہ سارا وزٹ ہو گیا، یہ سارا دورہ مکمل ہوا، مسجد قباء تک وہ پہنچا، مشربہ ام ابراہیم دیکھا، مطلب دیگر سارے مقامات دیکھے. جب مسجد قباء وہ پہنچتا ہے تو وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے، یا آپ سے مطلب وہ تقاضا کرتا ہے کہ جو مجھے یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ لکھ کر کمپائل کر کے دیتے. تو آپ دیکھیں کیسی حیرت کی بات ہے کہ حضرت سیدنا ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آلریڈی میں یہ سارا کام کر چکا ہوں، یہ تو لکھا میرے پاس لکھا وہ موجود ہے. جی غازی صاحب، حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی تربیت ہے اس میں یقیناً والد کا بڑا کردار ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی اولاد بلکہ رعایا کے والے سے بھی اپنے اس دور خلافت میں جس سے آپ کی ملاقات ہوتی، آپ اس سے سوال یہ کرتے تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، تم نے قرآن کتنا پڑھا ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کی آپ نے محبت جو تھی وہ پیدا کی. خود حافظ قرآن، والد حافظ قرآن. اللہ اکبر. مسجد میں آپ تشریف لے گئے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی سلمہ ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عشاء کا وقت تھا. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ مسجد میں جا کر انتظار کرتے جب کچھ لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے، پھر آپ جماعت کرواتے. تو ایک کونے میں آپ جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی حاضر ہو گیا. جب میں حاضر ہوا تو مجھ سے بھی پہلا سوال یہی کیا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، قرآن تم نے کتنا یاد کیا ہے. جی بالکل وہ بات جو نبی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں یعنی بہتری کا معیار بتا دیا کہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین ہے. یہاں یہ بات بھی غازی صاحب میں عرض کروں گا، جو تابعین کا دور ہے، عہد تابعین، یہ فقہ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، حدیث کی تدوین کے حوالے سے یہ بڑا سنہری دور تھا. مثلا میں فقہ کے حوالے سے یہ بات عرض کروں، جیسا کہ حضرت ایوب بلخی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو علم تھا وہ صحابہ کرام تک پہنچا، اللہ کی طرف سے علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، پھر وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک، صحابہ کرام سے وہ تابعین کی طرف منتقل ہوا، پھر تابعین سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی طرف منتقل ہوا. آگے وہ کہتے ہیں بات سچی ہے، جس کو اچھی لگتی ہے وہ راضی ہو جائے، جو ناراض ہوتا ہے وہ ناراض ہو جائے. یہ بات کی آپ نے. اور پھر فرماتے ہیں عہد تابعین میں طریقہ کیا تھا، فقہی مجالس رات کو منعقد ہوتی، بڑے بڑے کبار تابعین اس کے اندر موجود ہوتے، جیسا کہ حضرت ابان بن عثمان کا ذکر بھی ہے. فقہی مسائل کے اندر بحث ہوتی یہاں تک کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی. یہ تابعین
اس دور کے اندر صحابہ کرام موجود تھے. اس کو تیسرا دور کہا جاتا ہے عہد تابعین کو. صحابہ کرام بھی موجود تھے, انہوں نے اس علم کو حاصل کیا. اور فقہاء صحابہ جو تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے, جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ طیبہ میں تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ المکرمہ تشریف لے گئے, کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے, بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے, شام میں حضرت معاذ ابن جبل تھے, اور مصر کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے. یہ فقہاء تھے, ان سے آگے وہ علم پھیلا, اور ان فقہاء نے اس علم کے اندر اس قدر بحث کی کہ اس سے مسائل کو نکالا, جس میں حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے. پھر حدیث کے والے سے آپ دیکھیے, کتابت حدیث کا جو ذکر ہے وہ تو خود نبی علیہ السلام کی ظاہری یات طیبہ میں تھا, حدیث لکھی جاتی تھی, اور صحیفہ صادقہ کا ذکر بھی ملتا ہے. اس کے بعد باقاعدہ طور پر پھر یہ جب اس کی تدوین ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سرکاری سطح پر آپ نے گورنروں کو خط لکھا کہ جو صحابہ کرام موجود ہیں اور تابعین ہیں, ان سے جو احادیث ہیں ان کو لے کر قلم بند کر دیا جائے. آج جو ذخیرہ حدیث ہم تک پہنچا ہے, 10,000 صحابہ سے یہ روایات کی گئی ہیں, اور پھر ہم تک یہ پہنچا ہے. اور ان کے اندر ابن شہاب زہری کا نام بڑا نمایاں ہے, یہ اسی دور میں ہے. حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی دور کے اندر ہیں. ان تابعین کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے جن صحابہ کرام سے حدیث لی ہیں, صرف حدیث ذکر نہیں کی, ان کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو شرف صحابیت کب نصیب ہوا, یہ کتنا عرصہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے, پہلی مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کس مقام پر اور پہلی مرتبہ زیارت کہاں ہوئی, یہ ذکر کیا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ کس کس موقع پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے. تو یہ پورا مجموعہ تیار کر کے عہد تابعین کے اندر یہ اس امت تک پہنچایا گیا. تو جو تابعین کا دور ہے وہ ایک بڑا عظیم الشان دور تھا تدوین فقہ کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی سیدنا حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ کی فضائل ہم جیسے لوگ ادنا طالب علم کیا بیان کریں گے. وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ میں نے وہ قرآن پاک جا کر دیکھا, تاشقند میں پڑھا ہوا ہے, وہ قرآن پاک قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک پیغام دے رہا ہے. اور وہ پیغام کیا ہے کہ آپ کے خون کے قطرے جس آیہ کریمہ پر گرے ہیں وہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ رب العزت نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کو قیامت تک کے لیے چیلنج دے دیا ہے کہ میرے اس بندے سے نفرت کرنے والا, ان سے دشمنی رکھنے والا, ان کے خلاف کچھ کہنے والا, ان کے لیے میں کافی ہوں. کیونکہ اس عبارت کو دیکھیں نا کہاں نقطے آ کر گرے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, آپ کو ان کے معاملے میں اللہ کافی ہے. تو اس سے اگر آپ فال لیں تو کیا سامنے آتی ہے؟ پھر بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابان اس گھرانے کا فرد ہے جس نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو نچھاور کر رکھا تھا. کیا تاریخ کوئی ایسی مثال لا سکتی ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلائیں اور ایک ایک قدم اس لیے گنتے چلے جائیں کہ کتنے قدم میرے گھر تک پہنچیں گے اتنے غلام آزاد کر دوں گا. اللہ, تو یہ ہم نے اہل بیت کا معنی نہیں سمجھا آج تک. گھر والے
کس گھر والے؟ تو مرکز ہے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جس انسان کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا وہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسپرچل نیوکلیس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری کائنات ان کے گرد ہے۔ یہ جس کو سمجھ آ گیا وہ حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی محمد چیز پر شمع محفل بود شب جائے کہ منبود صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کو دیکھ کر جس نے تربیت پائی ہو، علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی خلافت کا دور ہے، آپ 20 ہجری کو آئے، 105 یا 100 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا حضرت ابان کا، تو اس وقت قحط جب پڑا تو لوگوں نے اپنی جائیدادیں اونے پونے بیچنا شروع کر دیں۔ گھر والوں نے کہا کہ عثمان، ہم نے سنا ہے مدینہ منورہ کا وہ قیمتی باغ آج بک رہا ہے، اس کو جا کر خرید لاؤ۔ آپ نے جھولی بھری دولت کی، دراہم کی، اور اس کو خریدنے کے لیے نکلے۔ راستے میں جو ضرورت مند آیا بانٹتے چلے گئے، ساری دولت بانٹ کر گھر جب خالی آیا تو کہا عثمان وہ باغ خرید لیا؟ فرمایا اس سے کہیں بہتر ہم خرید کر لائے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ کا بھی شکریہ، بشارت آپ کا شکریہ۔ ناظرین اکرام، کتاب الشفا سے جی یہ رسولی کا مجرب علاج ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 کو 21 بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور یہ عمل 21 دن تک مسلسل جاری رکھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کو بھی درود و پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کی ہم نشینی تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے اس سے دور رہو، اسی میں تمہارے دین اور ایمان کی سلامتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔